اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہمارا درس تفسیر سورہ مبارکہ حجرات میں چل رہا ہے، آیت نمبر 12 میں۔ اور اس میں ہم نے بعض چیزوں کو بیان کیا، اور اب اس کے ذیل میں چند نکات کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ پہلا نقطہ تھا جو بیان کیا گیا، معاشرے میں کامل اور ہر پہلو سے امن و امان۔ دوسرا نقطہ تھا تجسس نہ کرو۔ تیسرا نقطہ غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے ذیل میں ہماری بحث اور گفتگو تھی، اور احادیث ہم بیان کر رہے تھے، جن میں سے بعض احادیث کو بیان کیا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ ایک دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند آواز میں خطبہ پڑھا۔ ایک دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز میں خطبہ پڑھا اور بلند آواز میں فرمایا، یا معشر من آمن بلسانہ ولم یؤمن بقلبہ لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورت أخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفزعه في جوف بيته۔ اے وہ گروہ جو زبان سے تو ایمان لائے ہو لیکن دل سے ایمان نہیں لائے، تم مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو اور ان کے پوشیدہ عیبوں کی جستجو نہ کیا کرو، کیونکہ جو شخص اپنے دینی بھائی کے پوشیدہ امور کی جستجو کرے، خدا اس کے اسرار اور رازوں کو فاش کر دیتا ہے اور اسے خود اسی کے گھر کے اندر رسوا اور ذلیل کر دیتا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو صرف زبان سے ایمان لائے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ دل سے ایمان نہیں لائے، صرف زبان سے ایمان لائے، زبان سے کلمہ انہوں نے پڑھا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، نبی پاک کی رسالت کا اقرار کیا، صرف زبان سے، دل میں ان کے ایمان نہیں ہے۔ تو اللہ عز و جل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو، تم مسلمانوں کی پیٹھ پیچھے برائیاں نہ کیا کرو، غیبت نہ کیا کرو، اور ان کے پوشیدہ عیبوں کی جستجو نہ کیا کرو۔ جو ان کے پوشیدہ عیب ہیں، چھپے ہوئے عیب ہیں، ان کی جستجو نہ کیا کرو، کیونکہ جو شخص اپنے دینی بھائی کے پوشیدہ امور کی جستجو کرے، خدا اس کے اسرار اور رازوں کو فاش کر دیتا ہے۔ اللہ اس کے بھید کو، رازوں کو، اسرار کو فاش کر دیتا ہے اور اسے خود اسی کے گھر کے اندر رسوا و ذلیل کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ خدا نے موسیٰ کو وحی کی،
من مات تائبا من الغیبہ فهو آخر من يدخل الجنہ. من مات تائبا من الغیبہ فهو آخر من يدخل الجنہ. ومن مات مصرا علیہ فهو اول من يدخل النار. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص یعنی خدا نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ جو شخص، یہ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص اس حالت میں مرے، کسے وحی کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. حدیث میں کیا آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے وحی فرمائی، اور کیا فرمایا کہ جو شخص اس حالت میں مرے کہ اس نے غیبت سے توبہ کر لی ہو، غیبت سے اس نے توبہ کر لی ہو، تو وہ آخری شخص ہوگا جو جنت میں داخل ہوگا. غیبت کرنے والا اور غیبت کے بعد توبہ کرنے والا، ایسے جس نے توبہ بھی کر لی ہوگا تو وہ آخری شخص ہوگا جو جنت میں داخل ہوگا توبہ کے بعد، توبہ کرنے والا. اور جو اس حالت میں مرے کہ غیبت پر اصرار رکھتا ہو، یعنی توبہ کی نہیں، غیبت بار بار کیے جا رہا ہے، غیبت پہ غیبت کیے جا رہا ہے، کہہ رہے ہیں تو وہ پہلا شخص ہوگا جو جہنم میں داخل ہوگا. جہنم میں سب سے پہلا شخص کون داخل ہوگا؟ گویا غیبت کرنے والا، اور جس نے غیبت سے توبہ نہیں کی اور غیبت پہ اصرار کر رہا ہے. گویا اگر توبہ کر لے غیبت سے تو سب سے بعد میں جنت میں داخل ہوگا، اور اگر توبہ نہیں کی تو سب سے پہلے جہنم میں داخل ہوگا. ایک حدیث میں پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الغیبۃ اسرع فی دین الرجل المسلم من الاکلہ فی جوفہ. غیبت کی تاثیر مسلمان کے دین میں اس کے جسم میں جذام کے اثر سے بھی زیادہ تیز ہے. غیبت کی تاثیر مسلمان کے دین میں اس کے جسم میں جذام کے اثر سے بھی زیادہ تیز ہے. جس طرح جذام جسم کے اندر تیزی کے ساتھ اثر کرتا ہے، اسی طریقے سے غیبت ایک مسلمان کے دین میں اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اثر کرتی ہے، اسے خراب کر دیتی ہے. یہ تشبیہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ غیبت جذام کی طرح جو بدن کے گوشت کو کھا جاتا ہے، جذام کیا کرتا ہے؟ بدن کے گوشت کو کھا جاتا ہے. اللہ سب کو محفوظ رکھے اس گندی اور تمام بیماریوں سے. جس طریقے سے جذام بدن کے گوشت کو کھا جاتا ہے، سرعت کے ساتھ انسان کے ایمان کو غیبت تباہ و برباد کر دیتی ہے. اسی طریقے سے اسی صورت کے ساتھ، بلکہ اس سے بھی زیادہ صورت کے ساتھ انسان کے بدن کو تباہ و برباد، انسان کے دین کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، ایمان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. اور اس بات کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ غیبت کے، حسد کے، تکبر، بخل، کینہ پروری اور تنگ نظری جیسے قبیح و مذموم صفات ہیں. واضح ہو جاتا ہے کہ غیبت اور اس طرح سے مسلمانوں کی عزت و آبرو کو تباہ کرنا کیوں انسان کے ایمان کو اس طرح سے برباد کر دیتا ہے. غور کیجیے. اس سلسلے میں منابع اسلامی میں بہت زیادہ روایات ہیں، اور ہم ایک اور حدیث کو بیان کر کے اس بحث کو ختم کرتے ہیں. بہت سارے کافی مواد ہیں اس سلسلے میں اور بہت ساری روایات ہیں. فرماتے ہیں لیکن ہم ایک روایت کو اور حدیث کو بیان کر کے اس بحث کو ختم کرتے ہیں. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من روا علی مومن
روایتاً یرید بها شینہ وہدم مروتہ لیسقط من اعین الناس اخرجہ اللہ من ولایتہ الی ولایت الشیطان فلا يقبلہ الشیطان۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص کسی مومن کی عیب جوئی اور آبرو ریزی کے لیے کوئی بات نقل کرے تاکہ اس کو لوگوں کی نظروں سے گرا دے تو خدا اس کو اپنی ولایت سے نکال کر شیطان کی ولایت میں داخل کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ اپنی ولایت سے نکال کر شیطان کی ولایت میں داخل کر دیتا ہے، لیکن شیطان بھی اس کو قبول نہیں کرتا، شیطان بھی اسے قبول نہیں کرتا۔ اتنا برا انسان ہے کہ اس کو شیطان بھی اپنی ولایت میں قبول نہیں کرتا۔ یعنی اللہ اپنی ولایت سے نکال کر ایسے شخص کو شیطان کی ولایت میں داخل کرتا ہے، لیکن اسے شیطان بھی قبول نہیں کرتا۔ کتنا برا انسان ہے یہ، کتنا برا اس کا کارنامہ ہے، کتنی گھٹیا اس کی اور کمزور اور بری یہ حرکت ہے اس کی کہ اللہ کی ولایت سے نکل جاتا ہے۔ جبکہ مولا عز و جل اپنے لیے ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم میں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ تو ولی الذین آمنوا، اللہ ان کا ولی و سرپرست ہے جو ایمان لائے۔ اللہ کن کا ولی و سرپرست ہے؟ ایمان لائے۔ اور کرتا کیا ہے پھر اللہ ان لوگوں کو؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان کو اندھیروں سے، تاریکیوں سے، ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کا ولی و سرپرست کون ہے؟ طاغوت ہے۔ یخرجہم من النور الی الظلمات، وہ کیا کرتا ہے؟ ان کو نور سے ظلمات کی طرف لے جاتا ہے، نور سے نکال کر ظلمات کی طرف لے جاتا ہے۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہی اصحاب نار ہیں، یہی جہنم والے ہیں، یہی ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے، یہی جہنم میں جانے والے ہیں اور وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص، کیا فرمایا امام علیہ السلام نے، جو شخص کسی مومن کی عیب جوئی اور آبروریزی کے لیے کوئی بات نقل کرے تاکہ اس کو لوگوں کی نظروں سے گرا دے تو خدا اس کو اپنی ولایت سے نکال کر شیطان کی ولایت میں داخل کر دیتا ہے، لیکن شیطان بھی اس کو قبول نہیں کرتا۔ یہ تمام تاکیدیں اور ہلا دینے والی عبارتیں اس فوق العادہ، اس فوق العادہ کی اہمیت کی وجہ سے ہے جو اسلام میں مومنین کی آبرو اور ان کی اجتماعی حیثیت کی حفاظت کے لیے ہے، اور اس مخرب تاثیر کی وجہ سے، مخرب تاثیر کی وجہ سے ہے جو غیبت سے معاشرت کی وحدت، آپس کے اعتماد اور دلی تعلقات میں پیدا ہوتی ہے۔ اور اس سے بدتر بات یہ ہے کہ غیبت اجتماعی سطح پر کینہ و عداوت اور دشمنی و نفاق کی آگ بھڑکانے اور فحشاء و منکر کی اشاعت کا ایک عامل ہے، کیونکہ جس وقت لوگوں کے پوشیدہ عیوب غیبت کے ذریعے آشکار ہو جاتے ہیں تو گناہ کی عظمت و اہمیت ختم ہو جاتی ہے اور اس میں آلودہ ہو جانا آسان ہو جاتا ہے۔ چوتھا نقطہ، غیبت کا مفہوم۔ غیبت کا مفہوم، کہتے ہیں غیبت کا مفہوم، غیبت جیسا کہ اس کے نام سے واضح ہے یہ ہے کہ کسی شخص کے پیٹھ پیچھے کوئی بات کہیں، البتہ وہ ایسی بات ہو جو اس کے کسی خاص عیب کو فاش کرے، چاہے وہ عیب جسمانی ہو یا اخلاقی۔ کہہ رہے ہیں کہ چاہے وہ عیب جسمانی ہو یا اخلاقی، اس کے اعمال میں ہو یا گفتگو میں، یہاں تک کہ ان امور میں جو اس سے متعلق ہیں، مثلا لباس، گھر، بیوی اور اولاد وغیرہ، ان سب اس بنا پر اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے ظاہر و اشکار صفات کو بیان کرے تو غیبت نہیں ہوگی،
مگر یہ کہ اس کا مذمت اور عیب جوئی کا ارادہ ہو. یعنی اگر کسی کے عیب بالکل کھلم کھلا ہے سراتا ہے کھل کے وہ عیب کرتا ہے کوئی صحیح اجل اللہ کوئی کھل کے شراب پیتا ہے, سب کو پتہ ہے شراب پیتا ہے, پتہ ہے سب کو, تو اب کیا ہے اب وہ اس کا جو ہے یعنی بیان کرنا تو وہ تو پتہ ہی ہے سب کو, اس میں کیا ضرورت نہیں ہے, بشرطے اس میں ارادہ جو ہے وہ اس کی عیب جوئی کا ہو تو والا چیز ہے. تو اس صورت میں وہ حرام ہے, ارادہ عیب جوئی کا ہے تو وہ حرام ہے. مثلا یہ کہ مذمت کے طور پر کہے کہ فلاں شخص نابینا, فلاں شخص نابینا, جیسے میں نے آپ کو بتایا فلاں اندھا مثلا, یا کوتا قد چھوٹا ہے پستہ قد ہے, یا کالا ہے, اس طرح عیب جوئی جس کو مثلا عیب جوئی کرے, یا پوسا یعنی بے داڑھی مونچھ کا صحیح. مثلا خیر کہہ رہے ہیں کہ مثلا کالا صحیح یا نابینا یا کوتا قد, اس طرح سے پوشیدہ عیوب کا ذکر کرنا چاہے کسی بھی نیت اور ارادے سے ہو غیبت اور حرام ہے, اور ظاہر عیوب کا ذکر اگر مذمت کے ارادے سے ہو تو حرام ہے, چاہے ہم اس کو غیبت کے مفہوم میں داخل سمجھیں یا نہ سمجھیں. یہ سب کچھ اس صورت میں ہے جبکہ یہ صفات واقعاً اس شخص میں موجود ہوں. لیکن اگر ایسی اصلاً اس میں موجود ہی نہ ہو, ایسی صفات اصلاً کسی انسان میں موجود ہی نہیں ہے, اور پھر اسے کوئی کہے ایسا, اسے اندھا کہیں, اسے بہرا کہیں, لنگڑا کہیں, بستقت کہیں, ناٹا کہیں, گاٹا کہیں صحیح, یا مثلاً اور اس طرح کے جو ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ تو وہ تہمت کے عنوان میں داخل ہوگی, تہمت لگا رہے آپ, یا مثلاً کوئی جھوٹا نہیں اسے جھوٹا کہیں, یا مثلاً کوئی جو ہے وہ چیٹر نہیں آپ اسے چیٹر کہیں, تو یہ غیبت یہ جو ہے تہمت میں داخل ہوگی جس کا گناہ کئی گنا زیادہ شدید اور زیادہ سنگین ہے. کسی پہ تہمت لگانا, ایک مومن انسان ہے آپ اسے چیٹر کہہ رہے, ایک مومن انسان ہے آپ اسے جو ہے وہ مثلاً چھوٹے باز کہہ رہے, تو اس کا جو ہے گناہ بہت زیادہ ہے. کہہ رہے ہیں کہ ایک حدیث میں امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے الغیبۃ ان تقول فی اخیک ما سترہ اللہ علیہ و اما الامر الظاہر فیہ مثل الحد والعجل فلا والبہتان ان تقول ما لیس فیہ. غیبت امام علیہ السلام فرماتے ہیں غیبت یہ ہے کہ تو اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں وہ بات کہے جسے خدا نے پنہا رکھا ہے, چھپا کے رکھا ہے, لیکن وہ چیز جو ظاہر ہے مثلا سخت مزاجی, جلد بازی, تو غیبت میں داخل نہیں ہے. لیکن بہتان یہ ہے کہ تو ایسے چیز کہے کہ جو اس میں موجود نہ ہو, جو نہیں ہے وہ آپ اسے کہہ رہے ہیں. اور یہاں سے واضح ہو جاتا ہے کہ وہ عام عذر جو بعض لوگ غیبت کے بارے میں پیش کرتے ہیں سننے کے لائق نہیں ہے. مثلا بعض اوقات غیبت کرنے والا یہ کہتا ہے کہ غیبت نہیں ہے بلکہ یہ تو اس کی صفت ہے, یعنی وہ ایسا ہے اس میں پایا جاتا ہے, حالانکہ اگر وہ اس کی صفت نہ ہوتی تو پھر تو وہ تہمت ہوتی نہ کہ غیبت صحیح. یا یہ کہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو ایسی بات ہے جسے میں اس کے سامنے بھی کہتا ہوں, بولتے ایسے بہت سے سارے بولتے تھے نا یہ میں تو خود ان کے سامنے وہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے منہ پہ کہو اگر تم کہہ رہے ہو, لیکن اب تم پیچھے کہہ رہے ہو, یہ منہ پہ کہنا الگ ہے یہ پیچھے کہنا الگ ہے. ٹھیک ہے تم منہ پہ کہہ رہے ہو تو یہی بات ان کے, لیکن اب پیچھے کہہ رہے ہو, تم پیچھے کہنا الگ ہے, منہ پہ تم کہہ رہے ہو وہ جانے تم جانو کیا کہہ رہے ہو. یا یہ جو کہتا ہے کہ یہ تو ایسی بات ہے جسے میں اس کے منہ پہ جسے میں اس کے سامنے بھی کہتا ہوں, حالانکہ اس کو اس کے سامنے کہنا نہ صرف غیبت کے گناہ میں کوئی کمی نہیں کرتا بلکہ ایذا و تکلیف پہنچانے کی بنا پر اس سے بھی زیادہ سنگین گناہ کا مرتکب ہوتا ہے. یعنی اس کے منہ پہ آپ جو ہیں اس پہ تہمت لگا رہے ہیں تو اس کو اور زیادہ ایذا پہنچے گی اس بات سے صحیح ہے, لیکن تم منہ پہ کہہ رہے ہو اس کے اور ایذا پہنچا رہے ہو تو اب پھر یعنی غیبت بھی کر رہے ہو, تو بہرحال وہ منہ پہ کہہ رہے ہو تو ایذا پہنچا رہے ہو اسے, تہمت لگا رہے ہو اس کو, اس کے اندر نہیں ہے ایسی بات, اور یہاں غیبت کر رہے ہو مسئلہ, تو یہ اور زیادہ سنگین گناہ کا مرتکب ہوتا ہے ایسا انسان. نکتفی علی ھذا المقدار, باقی انشاءاللہ پانچواں جو ہے نقطہ وہ کل آئے گا انشاءاللہ. آج ہم اسی پر اتفاق کرتے ہیں. والحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین
السلام علیکم ورحمۃ اللہ